یہ کوشش نہ کیجیے. اور اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے نبی کی زبان سے، اپنے ولی کی زبان سے بار بار کہلایا کہ دیکھو علم اور مال میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. جتنا علم خرچ کریں گے، جتنی معرفت تقسیم کریں گے، آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور معرفت اور علم میں اضافہ طنز اور تشنیع سے نہیں کیا جاتا، محبت سے کیا جاتا ہے. یہ پرانا جو نظام تعلیم تھا نا ہمارا، جس میں بچوں کو مار مار کے پڑھاتے تھے، وہ اچھا نظام تعلیم نہیں تھا. کسی بھی آپ ماہر تعلیم سے پوچھ لیجیے، وہ اچھا نظام تعلیم نہیں تھا. بچوں کو محبت کے ساتھ پڑھائیے تو وہ زیادہ نکھرتے ہیں. تعلیم اور تربیت کا ایک ہی اصول ہے، چاہے بچے کو پڑھانا ہو یا بڑے کو پڑھانا ہو، چاہے فرد کو پڑھانا ہو یا معاشرے کو پڑھانا ہو. تو یہ یاد رہے کہ ہم پر ذمہ داریاں ہیں، آپ پر ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے جو کل کی مجلس میں بھی گزارش کی تھی کہ جو امانت ہے ہمارے پاس، وہ امانت ضائع نہ ہو، وہ امانت محفوظ رہے اور پوری قداست کے ساتھ، پورے تقدس کے ساتھ نئی نسلوں تک منتقل ہو، دوسروں تک منتقل ہو، اس کا دائرہ بڑھے. یہ ہم پر ذمہ داری ہے. اور یقیناً بڑی سعادت ہے، نصیب ان لوگوں کو جو ان مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں. بڑی سعادت ہے، خدا کی قسم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ تھوڑا سا مال صرف کر کے، تھوڑا سا وقت صرف کر کے، تھوڑی سی کوشش کر کے، تھوڑی سی جد و جہد کر کے، تھوڑا سا انتظام کر کے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو مادی اصطلاحوں میں ناپا تولا نہیں جا سکتا، نہیں ناپا تولا جا سکتا. دیکھیے اب بات بہت زیادہ مربوط ہو گئی دو حوالوں سے. میں نے ابھی کیا گزارش کی، جو خدمت آپ کر رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کے ایمان میں اور عمر میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ قیام قیامت تک آپ کی نسل سے ایمان ختم نہ ہو. ایمانی معاشرے کی تعمیر کے لیے، ولائی معاشرے کی تعمیر کے لیے، تہذیب ولایت کے پروان چڑھانے کے لیے جو کوششیں ہیں انہیں مادیات میں تولا نہیں جا سکتا. ان کا کوئی مادی معاوضہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں بہت سے کاروباری حضرات بھی ہوں گے، اور جو لوگ کاروبار نہیں کرتے ہوں گے کم سے کم وہ اتنا کاروباری شعور ضرور رکھتے ہوں گے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، عوض اور معوض. علماء تشریف فرما ہے حوزہ علمیہ میں، مدارس میں، جہاں نماز اور روزے اور حج کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، وہیں معاملات کے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، تعلیم دی جاتی ہے. آخری کتاب جو حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کا نام ہی ہے مقاصد. مقاصد مقصد کی جمع ہے. مقصد ذریعہ معاش، وسیلہ معاش، جائے کسب یا وسیلہ کسب، کسب کمانا. آخری کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ مقاصد، معاملات اس میں پڑھائے جاتے ہیں.
کہ کوئی چیز بیچی جائے، کوئی چیز خریدی جائے، کوئی چیز ہیبہ کی جائے، یا کوئی بھی ایگریمنٹ کیا جائے، کوئی بھی معاملہ کیا جائے، چاہے وہ نکاح کا معاملہ یا مادی معاملات اور دوسرے ہوں، جیسے کوئی پراپرٹی بیچنی ہے یا کوئی پراپرٹی اجارے پہ دینی ہے، کرائے پہ دینی ہے، کتنے معاملات ہیں زندگی کے، ان معاملات کے کلی اور جزئی احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ کتاب مقاصد کے ضمن میں، ذیل میں جو درس ہوتا ہے، اس میں بہت سے مسائل آتے ہیں، جن میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عوض اور معوض، ثمن اور مثمن، یعنی قیمت اور وہ چیز جو قیمت میں لی جا رہی ہے یا دی جا رہی ہے، دونوں میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ توجہ ہے؟ آپ بازار جاتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس روپے ہیں تو روپے دے کر آپ کوئی جنس اس کے مقابلے میں خریدتے ہیں، جو جنس استعمال میں لاتے ہیں زندگی کے، جو اس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو قیمت ادا کر رہے ہیں اور جو چیز لے رہے ہیں، دونوں میں کوئی توازن ہونا چاہیے یا نہیں؟ گیہوں خریدنا ہے، اس کے لیے قیمت آپ ادا کریں گے، دونوں کی قیمت میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ سونا خریدنا ہے، اب جو آپ قیمت ادا کریں گے تو جتنا گیہوں کی قیمت ادا کی تھی اتنا ہی سونے کی قیمت ادا کریں گے۔ حالانکہ تھوڑی سی قیمت میں گیہوں بہت آ جائے گا اور بڑی قیمت میں سونا کم آئے گا۔ موتی خریدنا ہو، اگر کل تقریر موتی کے تذکرے پہ ختم ہوئی تھی، موتی خریدنا ہو تو موتی کے لیے جو قیمت آپ ادا کریں گے وہ بھی مختلف ہوگی۔ موتی کی قسمیں ہیں آج کل بازار میں، اصلی موتی اور آرٹیفیشل موتی، اور پھر ان میں بھی وزن، مقدار، کیفیت، کمیت، اس کے اعتبار سے قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آپ کو گوہر شاہوار کی تلاش ہو تو اس کی قیمت بہت ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ذہن میں رہے کہ اولاً عوض اور معوض، جو چیز لی جا رہی ہے، جو چیز دی جا رہی ہے، اس میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ یہ اصول کہیں نہیں ٹوٹتا دنیا میں، کائنات میں، کسی معاشرے میں کہیں نہیں اصول ٹوٹتا۔ اگر یہ بات بنیادی طور پر سمجھ میں آ جائے تو میرا یہ جملہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جو میں نے عرض کیا کہ جو خدمت آپ انسانیت کی راہ میں تہذیب ولایت کو پروان چڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی کوئی مادی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اب تک جو ترجمہ کرتے آئے ہیں آیہ مودت کا، وہ ترجمہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ محبت، مودت وہ گرا قدر جوہر ہے، وہ نفیس جوہر ہے، جو کل کی تقریر میں نے گزارش کیا، پوری کائنات بنی ہے انسان کو بنانے کے لیے، اور انسان ڈیوائس کیا گیا ہے صرف جوہر محبت کی تخلیق کے لیے۔ کیا وہ جوہر جو اتنے اہتمام کے ساتھ ایسے نفیس صدف میں پیدا ہوگا، اس جوہر کی کتنی قیمت ہوگی، اسے کس چیز کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے؟ کس چیز کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ابھی ٹھہر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سی باتیں کل تشنا رہ گئی تھیں،
اور کوشش کر رہا ہوں کہ وہ باتیں اشارتاً ہی صحیح کسی حد تک آگے بڑھیں. پہلی چیز میں نے گزارش کی تھی کہ علم ایک جوہر مجرد